اولاد زبانی بھی ہماری بھی سن رہی بڑھاپے میں بھائی کیا نہ ہو کیا ہو کیا نہ ہو، تو ہم ان کو ایسا عمل بتائیں۔ تو ایک عمل تو میں نے پڑھا تھا، بسری المفتی کی کتاب ہے حضرت مولانا یونس پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں انہوں نے آیت بتائی تھی فَأَبِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یہ پوری آیت جو ہے 21ویں سپارے میں آتی ہے سورہ روم میں، ایک فرمایا تھا انہوں نے کہ صبح شام 3 دفعہ پڑھو، لیکن یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ کی بات ہے اور مستند ہے، مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، ان کے بیٹے حضرت مولانا یونس پالن پوری رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے کہ علمی اور اس کی، اور تبلیغی جماعت کے بڑے اکابرین میں سے تھے۔ تو یہ ان کا ایک عمل ہے، لیکن حدیث میں جو چیز ملتی ہے نا اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا صحیح رہے، بڑھاپے میں جو ہے نا وہ غیر کی محتاجی نہ آئے۔ وہ سنیے، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا وہ عمر کے ذریعے اور نکمے حصے میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر پھینک دیا ہم نے اس کو نیچے سے نیچے ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا استنباط یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پابندی سے روز ہمیشہ پڑھنے والے یہ بوڑھی عمر میں جا کے آخر عمر میں جا کے اپاہج نہیں ہوتے، دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس حصے میں نہیں پھینک دیتا بندے کو جو بالکل نکما ہو۔ ایسے حصے تو پناہ مانگیں گے، ایک حدیث کے اندر بھی پناہ مانگیں گے اللہ عمر کے ایسے حصے سے بچا دینا جس کو بدن اسی کام کا نہ رہے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔